بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی کچھ آیات ہیں، اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ کر آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، اور اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کے حالات، کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ معاشرے میں جس طرح ہم اپنی ذات کی خاطر دوسروں کے حق غصب کرتے ہیں یا اپنی طاقت کے بل بوتے پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ بندہ اکثر اپنی موت کو بھی بھولے ہوئے ہے اور وہ اللہ کے اس نظام کو بھی بالکل اس سے بے پرواہ ہے، یا اسے یقین نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ آتی۔ تو سارا قرآن مجید انہی واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے یہ حضرت شعیب کی بات ہے، عاد، سمود، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب نشانیاں لے کر آئے اور لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور ان ساری پھر قوموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ اب سامنے ایسے آتا ہے کہ پاکستان میں شاید ہم برائی کی انتہاؤں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ مقام شاید نہیں پہنچا، ورنہ جتنی بھی یہ انبیاء کرام کی مثالیں ہیں، اب اللہ اپنے قوانین سے تو نہیں ہٹے گا۔ اس نے ایک حد تک مہلت دینی ہے، آزمانا ہے،
لیکن جب دیکھا جائے گا کہ کسی صورت بھی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تو اس کا معمول ہے، اس کا ایک انداز ہے، وہ ہو کر رہنا ہے، وہ بالآخر اس قوم کی تباہی پر منتج ہوتا ہے۔ اب اگر ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، میں پھر اس پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اگرچہ حالات کتنے بھی خراب ہیں، لیکن اگر ایک نظر دوڑائیں تو اچھے لوگ بھی یہاں بہت ہیں۔ ابھی میں رمضان میں دیکھ رہا تھا، بڑے لوگوں نے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، ان کو راشن دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا بے شمار ہاسپٹل کھل رہے ہیں جہاں فری ادویات اور فری علاج میسر ہے۔ یہ اتنے فری علاج میں نے امریکہ میں بھی نہیں دیکھے۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ابھی تک ہم اللہ کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں، یقین کریں پاکستان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، رات دن گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ خود اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ البتہ جو لوگ انفرادی طور پر انتہائی ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، وہ مکافات عمل سے نہیں بچیں گے۔ وہ آج یا کل آپ دیکھیں گے مکافات عمل کا شکار ہوں گے، اور اسی دنیا میں وہ جہنم جیسے سلوک سے سزاوار ہوں گے۔ یہ روز روشن کی طرح چیز بالکل سارے قرآن مجید کی روح ہے۔ وہ اسی دنیا میں اپنے خطرناک انجام سے دوچار ہوگا، اس کے بغیر یہاں سے رخصت نہیں ہوگا۔ بس میں اتنی بات ہی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔